اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج میں آپ لوگ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی کرامتیں اور اس کے وظائف لے کے آئی ہوں۔ عمل ہے اور کیسا قیمتی وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مشقیں کی ہیں اور بڑے بڑے خاص وقتوں میں اور خاص طریقے سے کی ہیں۔ میں آپ لوگ کو سلیم کفکیر کا واقعہ بتانا چاہتی ہوں، جو کہ دہلی میں ایک بندہ رہتا تھا، اس کا نام سلیم کفکیر تھا۔ کفکیر وہ چمچہ ہوتا ہے جس سے چاول نکالے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ہندو بندہ تھا، جوگی تھا یا وہ پنڈت تھا، وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دیگ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سالن اور چاول بیچتا ہوں۔ تو اس پنڈت نے کہا کہ تم اپنے رب کو کہو کہ وہ اس میں سے چاندی اور سونا نکالیں اس دیگوں میں سے۔ اس نے کہا وعدہ کرو، کتنے لوگ مسلمان ہوگے؟ اس نے کہا بڑے قبیلے کا نام لیا، وہ بہت بڑے قبیلے کے رہنے والا تھا، اور وعدہ کیا۔ سلیم کفکیر نے دیگ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے ساری عمر آپ کا بسم اللہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھا ہے اور بہت یقین اور دھیان سے پڑھا ہے، اور آپ نے ہر مرتبہ نعمتوں کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو مختلف نعمتیں دوں گا اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ آج اپنے دین پر آپ مہربانی فرمائیں اور اس دیگ میں سے سونا چاندی نکالیں۔ اب وہ سلیم کفکیر نے جو کفکیر مارا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کفکیر سے جو نکالا ہے، تو ایک چمچہ چاندی نکلتی، تو پھر کفکیر مارتا تو سونا نکلتا۔ اسی طرح شیخ سرہندی کا بھی مشہور اور بہت معروف مجد الف ثانی کے نام سے مشہور تھے وہ شیخ سرہندی، ان کا اپنا ذاتی نام تھا۔ ان کی خدمت میں بھی کافی سال رہا ایک شخص، اور رہنے کا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کے کلمات اور کمالات حاصل ہو جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو مجد الف ثانی بنایا۔ اس نے ایک عجیب بات دیکھی ان میں۔ مجد الف ثانی درس دیتے تھے اور درس قرآن پڑھاتے تھے، تو جب وہ طلبہ جمع ہو جاتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آج دوپہر میں کیا کھاؤ گے، اور جس چیز کا نام وہ لیتے، پھر مجد الف ثانی شاگردوں کو کہتے کہ جاؤ وہ دیگ اٹھاؤ اور پانی سے بھر دو اور ڈھکن لگا دو اور کنارے پہ آٹے سے لیپ دو اور چولہے پہ رکھ دو، چڑھا دو۔ بچے ایسا ہی کرتے۔ جب 12 ساڑھے 12 قریب درس ختم ہوتا، اس کے بعد دعائے خیر ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو دعائے خیر جب ہو جاتی تھی، پھر وہ طلبہ کو کہتے تھے جاؤ بسم اللہ کر کے ڈھکن کھولو، اس میں کچھ ہے کہ نہیں؟ تو وہ ڈھکن کھولتے، پلاؤ پکا ہوا تیار اس میں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ پاک اس میں بچوں کی پسند کی چیز ڈال دیتے تھے اور وہ بالکل کھانا بالکل تیار ہوتا تھا۔ مگر مجد الف ثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے طلباء کے لیے نکالتے اور بالکل خود نہیں کھاتے، بالکل چکھتے بھی نہیں تھے ذرا۔ حضرت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مشہور عمل تھا اور فرماتے تھے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہم نے اکبر کا دربار کھیر دیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی برکت ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی تھا کہ وہ صحیح طریقے سے انجیل عمل پیرا، اس زمانے کا نیک بندہ، کہ وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ شاید ہم میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے، یعنی کہ امید کو ظاہر ہو گئی تھی، جو بچہ بھی پیدا ہوگا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس بچے کو انجیل کی تعلیم دینی ہے۔ وہ شخص مر گیا۔ اس کے ہاں کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے ایک بیٹی پیدا کی۔ جب بچی 4 ساڑھے 4 سال کی ہوئی تو جیسے کہ معمول تھا تو اس کی والدہ نے اسے کتب خانے بھیج دیا انجیل پڑھنے کے لیے۔ ان کو جو ہے اساتذہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھانا شروع کیا، تو پہلے دن بچہ کیا پڑھ سکتا ہے، کتنا اس کا زبان میں بیٹھ سکتا ہے اور کس طرح سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس رات جو ہے اس کی اہلیہ نے اس کو خواب میں دیکھا 5 سال کے بعد۔ 5 سال کے بعد جو خواب میں دیکھتی ہے کہ اچانک خواب میں آیا اور کہتی اتنے سال تم کہاں تھے، پہلے تو تم نظر نہیں آئے اور آج اچانک؟ تو اس نے کہا میں اتنے عرصے جہنم میں وہاں گرفتار تھا کہ اچانک آج اعلان ہونے لگا کہ اس کو نکالو۔ اس کی بچی نے آج بسم اللہ پڑھی ہے، انجیل کی بسم اللہ تھی، اور یہ قرآن پاک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو کہ رحمان اور رحیم کے ساتھ اضافی۔ پہلے جو آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی وہ خالی بسم اللہ نازل، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ پوری رحمان اور رحیم کے اضافی کے ساتھ، یعنی کہ اس کی طاقت اور قوت بڑھا کے اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا۔
تو اب میں آپ لوگ کو اس کے وظائف کی طرف لے کے چلتی ہوں کہ ایسے بیش بہار وظائف ہیں اس کے، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں اٹکے ہوئے کاموں کے لیے بھی ہے، کسی چیزیں کام اٹک گیا ہو تو اس کے لیے بھی ہے، اگر آپ کسی کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں یعنی کرامت موجود ہے، اور اس میں جو ہے لکھ کے رکھے گا تو اس کے لیے بھی اس میں کرامت موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے نوافل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو اٹکے ہوئے کاموں کے لیے جو وظیفہ ہے یہ کہ آپ نے مغرب کے بعد 786 یعنی 786 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک ہفتے تک کا عمل ہے یہ، شب جمعہ سے شروع کرنا ہے اور اگلے شب جمعہ کو ختم کر دیا ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے و طفیل سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی کام اٹکا ہوا اور رکا ہوگا اور آگے نہیں جا رہا ہوگا وہ آگے بھی چلا جائے گا اللہ پاک کے نام کے صدقے، اور کام ہو بھی جائے گا۔ جو تسخیر قلب جو میں آپ کو بتا رہی تھی اس کے لیے 600 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھنا ہے، اور جو بندہ وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ عزت بھی پاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت تعظیم بھی بیٹھتی ہے اور ہیبت بھی بیٹھتی ہے اور روبدار ہو جاتا ہے وہ۔ اور اس کا ایک اور عمل ہے آسان، 3 دن کا عمل ہے جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 مرتبہ پڑھی جاتی ہے 3 دن تک مسلسل۔ تو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے تینوں دن میں، ٹائم کی کوئی قید نہیں، کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر 24 گھنٹے کے اندر 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 دن تک پڑھ لینا ہے آپ نے، اس کے بعد دعا، مگر اس میں توجہ دھیان اور خلوت ہے، اس کا پھر یہ کہ آپ نے خلوت میں پڑھنی ہے، یعنی اکیلے میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے جو ایک ہی دن کا عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی دن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے اور پریشانی دور ہو جائے تو یہ بھی شب جمعہ میں کرنا ہے آپ نے، مصیبت آفت جو کہ ٹل نہیں رہی ہو، پریشانی جو حل نہیں ہو رہی ہو، جو کام جو ناممکن ہو اس کو ممکن کرنے کے لیے یہ بہت ہی اکثر و لاجواب ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1000 مرتبہ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی کہ اللہ پاک میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، اس کے بعد دعا کرنی ہے، پھر آپ نے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، اسی طرح آپ نے 12,000 مرتبہ ختم کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر 1000 کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت ہو جائے گی، سمجھ آ گیا؟ یہ جو ہے انشاءاللہ اول تو یہ پہلی ہی مرتبہ میں کام کر جاتا ہے کہ آپ کو آپ کا مسئلہ اللہ پاک حل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کریں گے 1000 مرتبہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو اول آخر 3 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، جب یہ اول تو اب پہلے ہی مرتبہ میں ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو 7 شب جمعہ جو ہے آپ نے اس کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ناممکن سے ناممکن مسئلہ بھی اللہ پاک اس امر کی بدولت حل کر دیں گے جو آپ کی قسمت پہ لکھا بھی نہیں ہوگا۔ چلیں اس کو اپنے وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔